الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید میں سورہ فرقان کی آیت کے ذیل میں جو یہ گفتگو ہوئی تقریباً ایک مہینے ماہ رمضان کے یہ توفیق پروردگار کی طرف سے حاصل ہوئی، اس میں اصلی بحث کا محور جو تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کی ایک اہم صفت ہے فرقان، اور فرقان کے معنی حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنا، اور یہ صلاحیت اور یہ قوت انسان میں پیدا ہونا کہ انسان اپنی اس باطن کی نورانی طاقت کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان میں فرق کر سکے۔ اس کی کیا شرائط ہے وہ ایک دو مطلب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ ایک گفتگو اور چونکہ فرصت شاید بعد میں زیادہ پھر نہیں رہ جاتی ہے، کل جو آپ کے ہاں آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا وہ چند مراحل بیان کیے جا رہے تھے کہ پہلے تو مرحلہ یہ کہ فرقان کے لیے لازم ہے کہ انسان حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے حق اور باطل کو اچھی طرح پہچانے، اور حق و باطل کو پہچاننے کا بہترین اور عالی ترین طریقہ خود قرآن نے اپنایا ہے۔ بہت ساری چیزوں کے درمیان میں وہ دیوار کھڑی کر کے حق و باطل کو روشن کیا ہے۔ قرآن کے بہت سارے مسائل جو ہیں آ کر صرف روشن کرنے کے لیے انسان کے لیے کہ انسان سمجھ سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ پھر ان سب کو اکٹھا کر کے سورہ رات کی آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی مثال کے ذریعے سے، اور مثالوں کے اندر اس کی وضاحت بھی کرتے ہوئے قرآن نے، یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ قرآن نے مثال بھی دی ہے اور پھر مثال کی وضاحت بھی کی ہے۔ اور جگہوں پر بعض جگہوں پہ تھوڑا بہت وضاحتیں ہیں لیکن اتنی وضاحت کہیں نہیں ہے جتنا یہاں پر مثال دے کر پھر اس کی قرآن اتنی وضاحت بھی کر رہا ہے کہ حق کو مثال پانی سے دی اور باطل کی جھاگ سے پھر اس کی وضاحت کی اما الزبد فیذهب الجفان واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال، کہ یہ مثال پہ وہ گفتگو ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ وہ بھی بیان کیا گیا کہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ معرفت کا ہے صحیح طریقے سے حق و باطل کی، تاکہ انسان جو ہے باطل کو حق نہ سمجھ لے، حق کو باطل نہ سمجھ لے، حق کو صحیح طرح سمجھے، باطل کو صحیح طرح سمجھے۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ معرفت ہونے کے بعد تسلیم کا مرحلہ، سبمیشن کا مرحلہ، حق کی اطاعت کا مرحلہ، انسان حق کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ یہ بہت بڑی انسان کی قوت اور جرأت ہے کہ انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر حق کے سامنے اپنے مفادات، اپنی منفعتیں، اپنے فائدے، یہ سب چھوڑ کر انسان حق کے سامنے تسلیم ہونے کی جرأت پیدا کر سکے۔ اس پہ گفتگو کی گئی اور اس کے نمونے بھی آپ کی خدمت میں مختصر البتہ پیش کیے گئے۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ جب حق و باطل حق کے سامنے انسان تسلیم ہو جائے تو پھر حق کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کرے، یعنی فقط تسلیم ہو کے پھر واپس نہیں پلٹ جائے۔ تسلیم جو ہے وہ لحظی نہیں ہو، ایک لمحے کے لیے نہیں ہو، تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہو، جذباتی سر نہیں ہو کہ مطلب انسان حق کو دیکھ کے جوش میں آگے کہ ہاں یہ حق ہے اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، بلکہ اس کے مطابق انسان زندگی کو ڈھالے، حق زندگی ہو۔ اس کے لیے لازم ہے کہ باطل زندگی سے انسان، باطل اور باطل صفت لوگوں کی زندگی سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کہ یہ ایک بڑی بحث تھی جس کا تھوڑا مختصر اشارہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے حق کی نصرت اور حمایت کرنے کا۔ حق کے ناصر انسان جو ہے جب تسلیم بھی ہو گیا ہے، حق کے مطابق زندگی بھی جی رہا ہے، تو چوتھے مرحلے میں حق و باطل کی جنگ ہے، اور جب حق و باطل کی جنگ ہے جو لازمی ہے، حتمی ہے، یعنی یہی جنگ ہے جو کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا، یہی جنگ ہے جو ایک ویلڈ جنگ ہے، باقی سب جو ہے وہ خود جنگ ہی وہ باطل ہے۔ جتنی بنیادوں پر جنگ ہوتی ہے، جو انسانوں کے درمیان میں قتل و غارت و خون ریزی ہوتی ہے، وہ سب کے سب جو بھی معیار ہیں، جن معیاروں پر ہوتی ہے وہ سب کے سب باطل معیار ہیں۔ ہاں لیکن ایک جنگ جو جائز ہے، جو حق جنگ ہے، وہ جنگ جو ہے خود یہی حق اور باطل کی جنگ ہے۔ حق کی قوت کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے، باطل کے مقابلے میں جنگ ہے۔ البتہ جنگ جو ہے آخری راستہ نہیں ہے، جنگ کے پہلے بہت سارے درجات ہیں کہ پہلے حق وہ راستے طے کرتا ہے، یعنی پہلے دعوت دیتا ہے، پہلے محبت سے، نرمی سے اہل باطل کو بھی حق کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے،
ہمدردی سے کوشش کرتا ہے، پوری بھرپور کوشش کرتا ہے، جب وہ ساری کوشش بھی اثر نہیں کرتی، کوئی اتنا کچھ لوگ اتنا رج بس جاتے ہیں اپنے باطل میں کہ جب وہ کوششیں اثر نہیں کرتی تو وہاں بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پھر بھی جنگ نہ ہو، پھر بھی یہ کہہ کر ٹال دیا جائے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، تم اپنے جو سوچ ہے، جو فکر اس کے ساتھ جیو، ہم اپنے ساتھ جیتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ باطل بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، باطل کی منفعتیں کم پڑ رہی ہوتی ہیں حق کے ہوتے ہوئے، لہذا وہ خود جنگ چھیڑتا ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے اسلام آ کر بہت ہی قوت کے ساتھ اور بہت ہی شدت کے ساتھ باطل سے مبارزہ کرتا ہے۔ یعنی اسلام جو ایک الہی مذہب ہے، اور جتنے بھی الہی افراد آئے ہیں، الہی انبیاء آئے ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی باطل سے مبارزہ کیا ہے۔ اس مبارزے میں تین گروہ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو حق کی نصرت کرتا ہے، جو حق ہے، حق کا حامی ہے، حق کا مددگار ہے اور حق کا ناصر ہے۔ حامی سے مراد بھی ناصر، یعنی یہ نہیں کہ فقط حمایت کے جملے کہہ کر چلا جائے، یعنی باقاعدہ نصرت کرے۔ چونکہ ہم نے جو ہے حمایت کی جو صحیح مصداق دیکھے ہیں وہ نصرت کی شکل میں دیکھے ہیں۔ ایک مصرع جو بہت معروف مصرع ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے، اور عظیم ترین حامی، حق کے حامی اور ناصر نے، حسین ابن علی کے ناصر اور سپہ سالار نے ہاتھ کٹنے کے بعد یہ جملہ کہا تھا کہ انی احامی ابداً عن دینی، ہم ہمیشہ اپنے دین کی حمایت کرتے رہیں گے۔ لیکن وہاں بھی حمایت سے مراد کیا ہے؟ حمایت سے مراد یہ نہیں کہ انسان آ کر کہ ہاں میں تمہارے ساتھ تو ہوں، میں تمہارا حامی تو ہوں، لیکن میں آ نہیں سکتا۔ حمایت سے مراد یہ نہیں کہ وہ میرے ساتھ کے لشکر میں رہتے ہوئے کہے کہ ہاں آپ تو حق ہیں اور آپ صحیح ہیں۔ حمایت کے مطلب یہ نہیں کہ کوفے میں بیٹھ کے کوئی انسان زبان سے کہے کہ ہاں حسین ابن علی حق ہے۔ حمایت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مدینے میں رہ کر اور مکے میں رہ کر انسان کہے کہ ہاں حسین ابن علی حق ہیں۔ حمایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں اگر پیسہ خرچہ کرنا ہوا تو پیسہ خرچ کر دیں گے، بولنا ہوا تو بول دیں گے، لیکن جب زیادہ سخت وقت آئے گا تو حق کو تنہا چھوڑ دیں گے نہیں، بلکہ حمایت کا بہترین نمونہ خود کربلا والوں نے پیش کیا، اور اس کا کربلا والوں کو بھی عظیم نمونہ جو ہے وہ اس کربلا کے سپہ سالار نے اپنی حمایت سے پیش کیا اپنے بھائیوں کی شہادت کے ساتھ، اور یہ فرماتے ہوئے آخر میں کہ انی احامی ابداً عن دینی، ہم ہمیشہ ابداً، ہاتھ کٹ گیا پھر بھی اپنے دین کی حمایت کرتے رہیں گے۔ اور دین کا نمائندہ، دین کا سرپرست اس وقت حسین ابن علی کی ذات ہے، اس لیے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی حمایت۔ بس یہ آخری مرحلہ یہ ہے، یعنی بعد والا مرحلہ یہ ہے کہ انسان حمایت کرے اور نصرت کرے۔ نصرت کے لیے بہرحال یہ سختیاں ہیں، نصرت کے اوپر ابھی ہم یہاں پہ اگرچہ یہ بہت ہی اہم بحث ہے، اور لیکن اس کی اتنی فرصت نہیں رہ گئی ہے، اور دوسری جگہوں پہ اس کی بحث ہو بھی چکی ہے، لہذا ہم تفصیل میں بحث نہیں کرتے۔ صرف جو ہے ایک نمونہ تو ہم نے پیش کیا کربلا والوں کو، ایک قرآنی نمونہ پیش کرتے ہیں، صرف نمونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ آپ جا کے خود۔ ابھی جو ماہ رمضان کی جتنا بھی وقت باقی ہے، جو بھی ساعات باقی ہیں یا شب باقی ہے، جو کچھ بھی باقی ہے، اس میں یہ انسان استفادہ کر سکتا ہے کہ حمایت کا ایک بہترین اور عالی ترین نمونہ اور نصرت کا عالی ترین نمونہ قرآن نے سورہ یاسین میں پیش کیا ہے۔ سورہ یاسین جو قلب قرآن ہے، جو روح قرآن ہے، پورے قرآن کے لیے جو ایک اہم سورہ مانا جاتا ہے، اس سورے میں ایک کافی بڑا حصہ قرآن نے ایک داستان اس میں بیان کی ہے۔ وہ داستان ہے انبیاء کی، کہ اللہ نے 2 نبی بھیجے، دونوں سے قوم نے انکار کیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تیسرے نبی کو بھیجا، اس سے بھی انکار کیا، ان کو دھمکایا، ان کو رجم کرنے کی دھمکی دی، مارنے کی دھمکی دی، پتھر سے مار ڈالنے کی دھمکی دی، قتل کرنے کی دھمکی دی، سب کچھ کیا۔ ان کو کہا کہ تمہاری وجہ سے نحوست ہمارے ہاں آ گئی ہے، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم بہت ہی دردناک تمہیں عذاب دیں گے۔ یہ سب انبیاء سے کہا جا رہا ہے، تینوں نبیوں سے یہ اس طریقے سے پیش آیا جا رہا ہے، اور اس وقت کوئی بھی ان کی حمایت کرنے والا نہیں تھا،
کوئی بھی نصرت کرنے والا نہیں تھا. پوری قوم آ کر نبیوں کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تھی، اور ممکن اگر کوئی رہا بھی ہو تو اس کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ آ کر کچھ بولے پوری قوم کے سامنے. چونکہ یہ مرحلہ ایک اہم مرحلہ ہے. ممکن ہے کہ اس بیچ میں کچھ لوگوں کے دل حق کے لیے تڑپے، حق بات ان کو اچھی لگے، حق کی حمایت کرنا بھی چاہیں، لیکن جب اپنے منفعتوں کو آگے دیکھیں تو وہاں پر ان کے حوصلے پست ہو جائیں کہ اگر ہم اس پوری قوم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ قوم میرا حال کیا کرے گی. جب انبیاء کا یہ حال کرنے جا رہی ہے، انبیاء کو قتل کرنے جا رہی ہے، تو میرا حال کیا کرے گی، میرے بچوں کا کیا حال ہوگا، پھر میری زندگی کا کیا ہوگا، میرے اور گھر بار اور تمام چیزوں کا کیا ہوگا. یہ وہ چیزیں ہوتی جو انسان کو آ کر روک دیتی ہیں. وہاں پر پھر آ کر قرآن نے ایک بہت ہی خوبصورت نمونہ پیش کیا، ایک ایسے انسان کا جو نہ بہت بڑے خاندان سے تھا، نہ بہت بڑے قبیلے سے تھا، نہ انبیاء کی نسل سے تھا، جس کا نام بھی قرآن نے نہیں لیا. بعض لوگ البتہ نام کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں، بعض بتایا بھی گیا ہے تفاسیر میں، لیکن وہ اہم مسئلہ نہیں. اصل مسئلہ قرآن نے خود نام نہیں لیا، قرآن نے اس کی نصرت اور حمایت کے طریقے کو پیش کیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ وہ انسان مرکز شہر کا انسان نہیں ہے، شہر میں کوئی اس کی مرکزی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، ایک شہر کے دور دراز ایریے سے، باہر کے جو ایریے ہوتے ہیں جو عام طور سے غریب لوگ عام طور سے بستے ہیں شہر کے آؤٹ ایریے میں، وہاں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا، یسعی، تیز رفتار چلتا ہوا آیا، بغیر جھجکے ہوئے، بغیر سہمے ہوئے، بغیر یہ فکر کیے ہوئے کہ میرا کیا ہوگا، اور آ کے اس نے آواز دینا شروع کی کہ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اس نے آ کر اپنی قوم کو مخاطب کیا، اپنے ہی افراد کو مخاطب کیا کہ آپ لوگ جو ہے مرسلین کی اتباع کریں، آپ لوگ مرسلین کی بات کو مانیں. اور پھر مرسلین کی صفت، بہت ہی عقلی صفت بیان کی اس شخص نے کہ بھئی ایسے یہ مرسلین ہیں کہ جو تم سے کچھ اجر نہیں لے رہے ہیں، جو تمہیں مفت میں، یعنی اجر کا مطلب اس لیے ذکر کیا یہاں پر کیونکہ جو لوگ اجر لیتے ہیں وہاں پر اجر کی وجہ سے اپنے الفاظ بدل سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کچھ لوگ اللہ کی نشانیوں، اللہ کی آیتوں کو بہت معمولی قیمتوں میں بیچ دیتے ہیں کیونکہ ان کو اجر چاہیے. جو جس بات پہ اجر دیتا ہے وہی چیز پیش کر دیتے ہیں یا موڑ دیتے ہیں یا حق کو چھپا لیتے ہیں. یہ کتمان کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تو وہ قرآن آ کر ان لوگوں کی اسی کے لفظ سے، یعنی یہ وہ اس شخص کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جو قرآن کے قلب قرآن میں سورہ یاسین میں لا کر رکھ دیے گئے ہیں. اس کے پہلے بھی آپ کے سامنے آیت پیش کی تھی، مثلا یہ قرآن میں ہے، متعدد جگہوں پر ہے، لیکن مثلا جناب ابراہیم کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ وہ قرآن نے اگر اللہ نے اگر قرآن کا حصہ بنایا، وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. یہاں جناب ابراہیم نہیں ہے، یہاں کوئی نبی نہیں ہے، ایک عام انسان ہے، وہ بھی دور دراز سے آیا ہوا انسان، وہ بھی جس کی شخصیت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. ٹھیک ہے، جو بعض لوگوں نے نام لیا ہے لیکن قرآن نہیں نام لیتا ہے، اس کے بارے میں قرآن آگے کہتا ہے، اس کے کلمات کو اگر قرآن جو ہے معیار بنا دیتا ہے. در حقیقت یہ مبلغین کی پہچان کا ایک معیار قرآن نے آ کر لکھا یہیں پر اسی سورہ یاسین میں، اور بہت ہی منطقی معیار کہ اگر انسان سمجھدار ہو تو اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اس معیاروں کے ذریعے سے انسانوں کو پہچان سکتا ہے. لہذا وہ آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ اتبعوا المرسلین. پہلی بات یہ کہ جو تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں ان کی اتباع کرو، یعنی یہ کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، خود سے نہیں پیش کر رہے ہیں، یہ مرسل ہیں، بھیجے ہوئے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی اتباع کرو جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے، تم سے کچھ چاہتے نہیں ہیں، جن کو یہ چاہت نہیں ہے. اور تیسری صفت جو بیان کی وہ کہ وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. ان کی زندگی کو دیکھو، ان کے کلام کو دیکھو، ان کے انداز بیان کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کے عمل کو دیکھو. ان سب کو دیکھ کر تم بتاؤ کہ یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی بات، یہ پہلے بھی آیت پیش کیا چکی، وہ لوگ جو خود ہدایت پر نہیں ہیں اور گمراہیوں میں ہیں، ان کی بات ماننا، ان کی اتباع کرنا بہتر ہے یا جو ہدایت یافتہ ہیں. یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی اتباع کریں. یہ اس کا کلام تھا جو قرآن نے آ کر نقل کیا، اور فرمایا وَمَا لِي لَأَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس پروردگار کی عبادت نہیں کرتے جس نے ہم کو خلق کیا، جس نے ہم کو بنایا شروع سے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جبکہ اسی کی طرف پلٹ کے جانا بھی ہے. یوں نہیں کہ بنا دیا پھر چھوڑ دیا، ہم چاہے اطاعت کریں چاہے اطاعت نہ کریں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں.
بلکہ پلٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے، انجام بھی اسی کی طرف ہے۔ اتخذ من دونہ الہۃ یریدون الرحمن بضر لا تغنی عنی الشفاعۃ، پھر اس نے سمجھایا اور کہ کیا تم نے ایسے لوگوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے کہ اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو یہ کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ارادہ کر لیا ہے تمہیں مشکل میں ڈالنے کا، تمہارا امتحان لینے کا، تمہیں بیماریوں میں ڈالنے کا، تمہیں سختیوں میں ڈالنے کا، تو یہ تمہارے بنائے ہوئے خدا کوئی بھی کام آنے والے نہیں ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، نہ تمہیں نجات دے سکتے ہیں نہ تمہیں بچا سکتے ہیں۔ انی اذن لفی ضلال مبین، اس صورت میں تو بہت بڑی گمراہی ہے، گمراہی میں ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، پھر اس نے آ کر اعلان یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تمہارے رب پر، اے انبیاء ہم تمہارے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ پوری قوم کو سنا، کہا کہ سب لوگ اس کو سن لیں، اس پہ غور کر لیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک نقطہ اور، یہ بہت ہی خوبصورت حمایت کا منظر تھا کہ تنہا انسان آیا، اکیلا انسان آیا اور اس نے آ کر اس طرح نبیوں کی حمایت۔ البتہ اس میں بہت سارے نقطے ہیں سمجھنے کے لیے، زندگی کے طریقوں کو طے کرنے کے لیے، کہ ایسے موڑ بہت سارے آتے ہیں انسان کی زندگی میں جہاں حق کی حمایت کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، اور بعض لوگ صرف یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ میں اکیلا بول کے کیا کروں گا، میری اکیلی آواز کی کیا ہوگا، میں کر ہی کیا سکتا ہوں۔ نہیں، ایک آواز کو بھی اللہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر کے رکھ سکتا ہے اگر وہ حق کی حمایت کرنے کے لیے آئے۔ پھر اس کو ظاہر اس کا نتیجہ کیا ہوا، یہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ حق حمایت کرنے کا نتیجہ سخت ہے، مشکل ہے، جانیں دینا ہے، قربانیاں ہیں، سختیاں اٹھانا ہے، اور اسی لیے بعض لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ باطل پہ رہ جاتے ہیں۔ وہاں پر جب اس کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، ظاہر جب نبیوں کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے تو ایک عام انسان کو کیوں چھوڑیں گے لوگ۔ جب اسے مار دیا گیا تو اس نے کہا کہ کہا گیا قیل ادخل الجنہ، اب اس شخص کا کہا کہ جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا، پہلی تو تیری زندگی جو بھی تھی، لیکن تو اس طرح اس قوت کے ساتھ حق کی حمایت کرنے کے لیے آیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ البتہ حمایت کرنے کے لیے پہلے کی پاکیزہ زندگی لازم ہے، شرط ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اب یہاں پر یہ شخص کہتا ہے اے کاش کہ میری قوم جانتی، یہ نہیں کہتا کہ پروردگارہ تو نے تو مجھے جنت میں بھیج دیا ہے تو ان لوگوں کو سزا دے، ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دے، ان لوگوں کو ابھی سزا دے، بلکہ کہا یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم یہ جانتی بما غفر علی ربی، کہ اللہ نے میری سارے گناہوں کو معاف کر دیا، جو کچھ بھی میری کمیاں تھیں ابھی تک اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا۔ وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے ہمیں مکرمین میں، مکرمین یعنی عظیم لوگوں کی صف میں لے جا کے کھڑا کر دیا، یعنی ایک عام انسان کو لے جا کر انبیاء کی صف میں، اولیاء کی صف میں، مکرم جو اللہ کے نزدیک ہیں، جو صاحبان کرامت لوگ ہیں، جو عظیم انسان لوگ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وجعلنی من المکرمین۔ وہ بھی ایک نمونہ تھا تاریخ کا، اور ابھی اس دور میں بہت ہی زیادہ شاندار اور بہت ہی عظیم الشان نمونے تاریخ کے موجود ہیں کہ جنہوں نے حق کی حمایت کے لیے کیا سختیاں اٹھائی ہیں۔ جس شہید کو ہم نے ماہ رمضان میں بھی یاد کیا، اور چند مہینے پہلے شہادت ہوئی عظیم شہید کی حق کی حمایت میں، یعنی سردار قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عظیم شہید، اس نے حق کی حمایت میں کہاں تک گیا، کہاں سے اٹھ کے ایک انسان آیا، کس گاؤں سے، کس دیہات سے، کس حالت میں، کس گھرانے سے، اور حق کی حمایت میں اتنی قوت سے آگے بڑھا کہ باطل کی کمر توڑ دی، اکیلا ایک انسان۔ یہ نمونہ ہے، یہ موجودہ فی الحال ہمارے زمانے کا نمونہ ہے، اور اس طرح کے نمونے الحمدللہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ہزاروں نمونے۔ تو یہاں پر 3 گروہ پیدا ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو حق کے ناصروں کا گروہ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو باطل اور باطل کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے، باطل کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے جو خاموش بیٹھتا ہے، جو خاذل لوگ ہوتے ہیں۔ روایات میں جملے ایسے موجود ہیں جو نصرت کرے، جیسے امیر المومنین کے لیے ہے کہ اللہم والی من والا، اللہم انصر من نصرہ وخذل من خذلہ، پروردگارہ اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے، اسے چھوڑ دے جو اسے چھوڑ دے۔ تو ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو خاذل گروہ ہوتا ہے، خذل کرنے والا گروہ ہوتا ہے، ایک گروہ ہوتا ہے نصرت کرنے والا، ایک گروہ ہوتا ہے چھوڑ دینے والا، ایک گروہ ادھر دوسرا بھی موجود ہے جو باطل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو باطل کے مقابلے میں جب حق و باطل کا معرکہ ہو تو یہاں پر ایک بہت ہی برا اور سب سے گندا جو کردار ہوتا ہے وہ ان خاذلین کو ہوتا ہے، ان خاموش بیٹھنے والوں لوگوں کو ہوتا ہے،
جو کسی بات پر بھی جو ہے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ ان کی حتیٰ آواز کی حد تک، حتیٰ زبان کی حد تک، حتیٰ کلام کی حد تک، حتیٰ بیان کی حد تک کہ اگر دنیا کے مظلوموں کی حمایت کریں، دنیا کے میں ستم دیدہ لوگوں کی حمایت کریں، دنیا میں جو حق ہے اس کی حمایت کریں، بلکہ گوشۂ عافیت میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس موضوع پر ہم یہاں پہ گفتگو بھی نہیں کر رہے ہیں چونکہ اس پر تفصیل سے بعض جگہوں پہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن یہ ایک اہم موضوع ہے۔ یعنی وہ لوگ حق سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور صرف پیچھے رہ کے خاموش بیٹھے نہیں رہ جاتے، بلکہ وہ لوگ حق کو کمزور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو صرف خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، جس کے نمونے تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ اگر امیر المومنین کو تنہا نہیں چھوڑ دیا گیا ہوتا تو آج تاریخ یہ نہیں ہوتی جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ چھوڑنے، تنہا خاموش بیٹھنے والوں نے امیر المومنین کو تنہا کیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں یزید کا لشکر اتنا مضبوط ہو گیا تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام اس لیے تنہا ہوئے کیونکہ خاموش لوگ زیادہ تھے۔ مدینہ خاموش تھا، مکہ خاموش تھا، کوفہ خاموش تھا، بصرہ خاموش تھا، اور پورا عرب خاموش تھا۔ خاموشی سبب بنتی ہے کسی وقت کے حسین ابن علی کے قتل ہونے اور حق کو پائمال کرنے کی، اور اہل حق کے لاشوں پر گھوڑے دوڑانے کی سبب بنتی ہے خاموشی۔ تو بہت سارے لوگوں کی خاموشی یہ منظر دکھاتی ہے جو تاریخ کا بہت ہی بدترین منظر ہوتا ہے۔ اس موضوع پر زیادہ سوچیں گے، ابھی ہم یہاں پر گفتگو نہیں کرتے، لیکن یہ بہت ہی اہم موضوع، اس کی مثالیں دی گئی ہیں، بزرگان نے مثالیں دی ہیں کہ خاموش رہنے والا طبقہ، جس کو عام طور سے لوگ تھوڑا مورد الزام بھی نہیں ٹھہراتے، کہتے ہیں یہ لوگ تو ان کا کوئی جرم نہیں، انہوں نے کچھ کیا نہیں، خود بھی وہ دھیرے دھیرے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے۔ نہیں، یہی نہ کرنا ہی باطل کی سب سے بڑی حمایت ہو جاتی ہے۔ یہی نہ کرنا ہی، چونکہ باطل کی ایک کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ یا تو میرا ساتھ دیں، اگر میرا ساتھ نہیں دیں تو حق کا بھی ساتھ نہیں دیں، خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہ خاموش بیٹھنا ہی باطل کی نصرت اور مدد ہو جاتی ہے، جس کی تاریخ گواہ ہے۔ اس کی عقلی اور دیگر وجوہات بھی ہیں جس کی بحثیں کبھی کی گئی ہیں کہ کیوں خاموش بیٹھنا جو ہے وہ باطل کی حمایت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آخر میں ہم ایک مطلب اور عرض کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ فرقان حاصل کرنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے۔ تو پہلے تو وہ چیزیں چاہیے، چونکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے، وعدہ بھی کیا گیا تھا اور عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ چیز جو انسان کے اندر اتنی روشنی پیدا کر دے اور اتنی سمجھ، اتنا شعور پیدا کر دے کہ انسان میں فرقان کی قوت پیدا ہو جائے کہ انسان اگر حق و باطل کے درمیان میں فرق کر سکے، خاص کر موجودہ حالات میں جہاں اتنا پیچیدہ کر دیا ہے، بعض مقدس نما افراد نے، مقدس نما خاندانوں نے، مقدس گھرانے، واقعاً جو لوگ پہلے مقدس تھے اس گھرانے کے لوگوں نے آ کر کبھی کبھی حق و باطل کو اس طرح ملا دیا ہے، خود بھی شاید نہیں سمجھتے ہوں، چونکہ الزام کسی کے اوپر نہیں رکھا جا سکتا، خود واقعاً اتنا حق و باطل کو ملائے خود ان کے لیے روشن نہیں رہ گیا۔ تو وہاں پر کیا چیزیں چاہیے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کے اندر یہ صفت اور یہ نورانیت پیدا ہو کہ وہ اپنے اندر فرقان پیدا کر سکے۔ تو سب سے پہلی چیز تو وہ چیزیں چاہیے، سب سے پہلی چیز کہ وہ جو فرقان کی راہ میں رکاوٹیں ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ وہ رکاوٹیں آپ کی خدمت میں بیان کر دی گئی ہیں، تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، کچھ اشارے میں کچھ تفصیل سے، کہ وہ رکاوٹیں کیا ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان فرقان تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ پورے ماہ رمضان 10 بار قرآن پڑھ ڈالے، یعنی 10 قرآن ختم کر ڈالے، پورے دن تلاوت کرتا رہے، کتنا بھی کچھ کرتا رہے، اگر یہ صفت پیدا نہیں ہوتی، اگر وہ اپنے آپ کو اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے، اپنے بنائے ہوئے دین سے، اپنے بنائے ہوئے رسومات سے، اپنے آباء و اجداد کے دین سے، اپنی خواہشات سے، اپنے پسندیدہ چیزوں سے، اگر ان سب سے نجات نہیں پاتا تو اس کے لیے یہ ساری رکاوٹیں ہیں فرقان تک جانے کے لیے۔ اگر روشن بھی ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں اگر انسان کو روک دیتی ہیں، کسی نہ کسی مرحلے میں روک دیتی ہیں، یا تو اس کے اندر معرفت ہی نہیں پیدا ہونے دیتی، پہلے ہی مرحلے میں روک دیتی ہیں، یا اگر انسان پہچان بھی لیتا ہے تو تسلیم نہیں ہونے دیتی۔ تسلیم اگر تھوڑی دیر کے لیے ہو گیا ہے تو پھر اس کو زندگی میں نہیں آنے دیتی، اگر زندگی میں کہیں آ بھی گیا تو اتنی جرأت نہیں پیدا ہونے دیتی کہ وہ حق کی حمایت کے لیے کھڑا ہو، نصرت کے لیے کھڑا ہو۔ یہ انسان یہ ساری رکاوٹیں ہیں جو رکاوٹیں آپ کی خدمت میں بیان کی گئی نسبتاً۔ تو سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ اگر وہ فرقان کی صفت انسان کو چاہیے ہے تو سب سے پہلی منزل یہ کہ انسان جو اپنے اندر وہ رکاوٹوں کو دور کرے۔
رکاوٹوں کو دور کرنے کے بعد دوسری جو اہم چیز ہے جو قرآن نے خود ہی بیان کیا ہے، البتہ بہت ساری چیزوں کے لیے لیکن خاص کر فرقان کے لیے قرآن نے بیان کیا، قرآن غالباً سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے 29 کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، عرض کیا پہلے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے جو آیتیں شروع ہوتی ہیں وہ بہت ہی اہم آیتیں مومنوں کے لیے، انہی میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے صاحبان ایمان اگر تم نے تقوی اختیار کیا، یعنی اگر تم نے اپنی روح کو پاک کیا، اگر تم نے پاکیزگی اختیار کی تو یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہارے لیے خود بخود فرقان قرار دے گا، تمہارے اندر وہ قوت خود بخود ڈال دے گا، یعنی تقوی ذریعہ بنتا ہے انسان میں فرقان کا۔ جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے مطالب تک، قرآن کی ہدایت تک، قرآن کی نورانیت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی چھو بھی نہیں سکتا، کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ انسان پاکیزہ نہ ہو۔ تو پاکیزگی کے بغیر قرآن کا کوئی بھی مطلب حاصل نہیں ہوتا، لفظیں مل جائیں گی، الفاظ مل جائیں گے، شاید رحم کھا کر اللہ کچھ ثواب بھی دے دے، لیکن قرآن کی نورانیت بالکل نہیں مل سکتی، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس میں ایک چیز جو نہیں ملے گی انسان کو، یہ کہ قرآن کا فرقان انسان کو نہیں حاصل ہوگا۔ مطلب فرقان کے لیے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرے، خالص ہو، مخلص ہو۔ اصل ماہ رمضان انسان کو خالص کرنے کا مہینہ ہے، روزہ ہے ہی ایک ایسا عمل جو انسان کو خالص کرے، کیونکہ کم سے کم انسان اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، خالصتاً للہ رہتا ہے، چونکہ بھوک میں دکھاوا نہیں، پہلے عرض کیا کہ بھوک میں دکھاوا نہیں ہے، پیاس میں دکھاوا نہیں ہے، اللہ کے لیے انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ تو یہ ایک خلوص کا سفر انسان کر رہا ہوتا ہے، ایک مہینے انسان خالص ہوا ہے، ایک مہینے تک انسان نے کچھ عمل کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے، اس نے جا کے چپکے سے پانی نہیں پی لیا ہے۔ اگر دکھاوے کے لیے ہوتا تو لوگوں کے سامنے روزہ رہتا، چپکے سے جا کے پانی پی لیتا بھوکا اس گرمی کے روزے میں، لیکن یہ کام نہیں کیا۔ اگر یہ نہیں کیا تو خالص طور پر، اس لیے روزے کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے، اس لیے روزے کے لیے وہ سارے عظیم کلمات جو اشارہ کیا گیا پہلے شروع میں آپ کی خدمت میں۔ تو اگر انسان نے ایک مہینے تک یہ خالص ہونے کی پریکٹس کی ہے تو اس خالص ہونے کے نتیجے میں جو چیز انسان کو حاصل ہو وہ ہے تقوی، وہ ہے پاکیزگی۔ البتہ صرف فقط بھوک اور پیاس سے نہیں حاصل ہوتی، جتنا زیادہ انسان جو ہے اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے اور بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گی، جو آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا کہ جتنے محارم الہی سے، حرام سے جتنا اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح میں ایک پاکیزگی آتی چلی جاتی ہے۔ البتہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ پاکیزگی آنے کے بعد انسان اس کو ضائع نہیں کر دے۔ یہ پاکیزگی آتی ہے تو یہ جب تقوی آتا ہے جو ایک نظام ہے، جو کبھی کبھی عرض کیا کہ تقوی فقط ایک چند چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے، یہ چند چیزوں سے رکنا، گناہوں سے رکنا، یہ ذریعہ ہے۔ تقوی در حقیقت اسلام کا اور قرآن کا ایک حفاظتی اور دفاعی اور محفوظ رکھنے کے نظام ہے، جیسے روزہ انسان کو محفوظ رکھتا ہے، چونکہ ایک مہینے تک انسان بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہا ہے، شیاطین سے محفوظ رہا ہے، تو اسی کے ساتھ میں انسان میں یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس نظام کے تحت اپنے آپ کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھے، کم سے کم 1 سال تک اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ تو یہ تقوی جب انسان میں پیدا ہوتا ہے تو اس تقوی کے نتیجے میں انسان میں فرقان بھی پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ اگر انسان سال بھر، مہینے بھر روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد بھی اس کے سامنے حق و باطل کا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، حق و باطل کے تمیز پیدا نہیں ہو رہے ہو، تو یہ سمجھے کہ انسان نے وہ فلسفہ روزہ نہیں حاصل کیا، وہ پاکیزگی نہیں حاصل کی، اور خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ تمام مومنین کو، ہم سب کو جو ہے وہ فرقان عطا کرے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے، اس آیت کو نظر میں رکھیں کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم یغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی سب معاف کر دے گا، چھپا دے گا، ختم کر دے گا تمہارے گناہ۔ یہ پاکیزگی پیدا ہو گئی، فرقان مل گیا، فرقان کے ذریعے سے حق و باطل روشن ہو گیا، حق راستے میں انسان چل پڑا، تو پچھلے سارے جتنے گناہ سے سیئات تھے وہ سب کے سب اللہ ختم کر دے گا اور گناہوں کو معاف کر دے گا، کہ اللہ کی ذات بہت ہی فضل والی، ذو الفضل العظیم، بہت ہی عظیم فضل والی ذات ہے۔ دوسری صفت جو ہے جو بیان ہوئی ہے روایات میں اور قرآن میں، اس کی طرف اشارہ ہے، جس کے ذریعے سے انسان میں فرقان پیدا ہوتا ہے، وہ ہے بصیرت، انسان میں بصیرت ہو۔ ایک اشارہ پہلے کیا گیا، امیر المومنین السلام نے لشکر حق کی علامت بتائی کہ حتیٰ وہ اپنی تلواروں کو بھی بصیرت کے اوپر لے کے چلتے، حملوا اسیافہم علی بصیرتہم،
اپنی تلواروں کو بھی تلوار کی دھار اور تلوار بھی جو بصیرت کی بنیاد پر، نہ جذبات کی بنیاد پر، نہ انتقام کی بنیاد پر، بلکہ بصیرت کی بنیاد پر، ان کی دعوت، ان کی آواز، ان کی صدا، ان کی پکار، ان کا صبر، ان کی جنگ، ان کی صلح، یہ سب بصیرت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ یعنی بصیرت یعنی کہ انسان بے خبر نہیں ہو۔ یہ بہت سارے لوگ جو دھوکہ دیے جاتے ہیں وہ بے خبری کی بنیاد پر۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث آپ سے جو نقل کی گئی ہے، وہ حدیث پیش کی جاتی رہی آپ کی خدمت میں، پہلے بھی مجلسوں وغیرہ میں پیش کی جاتی رہی کہ العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس، جو اپنے زمانے سے آگاہ ہوتا اس پر شبہات اور یہ لوگوں کی مکاریاں کام نہیں آتی ہیں، اس پہ حملہ نہیں ہوتا شبہات کا، اس کے لیے حق و باطل کا راستہ بالکل روشن ہوتا ہے، اس کے لیے حق و باطل مشتبہ نہیں ہوتا۔ لا تہجم علیہ اللوابس، شبہات نہیں آتے، نہ حق میں شبہ ہے نہ باطل میں شبہ ہے، نہ باطل کے باطل ہونے پہ شبہ کرتا ہے نہ حق کے حق ہونے پہ شبہ ہوتا ہے۔ ابھی بعض لوگوں کو شبہ ہے، ابھی بعض لوگ شاید اسرائیل کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ کیا ہے، ابھی بعض لوگوں کو فلسطینیوں کی مظلومیت دیکھ کر، یہ 72 سالہ جنگ دیکھ کر ان کو حق سمجھ میں نہیں آتا، وہ آ کر چھوٹے چھوٹے مسائل اٹھاتے ہیں کہ کیا ان کا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، کس مذہب سے، کس فرقے سے، اور بہت ساری تعلیمات رسول اللہ کی بھول جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ بھی کس عالم میں، کس محاذ پہ کھڑے ہیں۔ فلسطین جو ہے وہ فرنٹ لائن ہے، یہ ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک زمین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالم اسلام کی ایک فرنٹ لائن ہے، لیکن نہیں سمجھتے بعض لوگ۔ تو اگر انسان میں بصیرت ہو، اگر انسان میں آگاہی ہو، یہ ایک جملہ اچھا جملہ ہے، معروف ہے کہ بے عمل ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا بے خبر ہونا خطرناک ہے۔ یعنی انسان اگر عمل میں کمی ہو جائے تو ممکن ہے کہ اس کا اپنا کچھ تھوڑا بہت نقصان ہو جائے اور اللہ اسے معاف کر دے، لیکن اگر بے خبر انسان ہو، بے بصیرت انسان ہو، تو بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور بہت بڑے خطرات کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ان مرحلوں کو طے کرنے کے بعد انسان جو ہے یعنی تقوی، پاکیزگی، بصیرت، آگاہی اور وہ جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا، یہ وہ طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان میں خلوص، جو ایک مطلب اور خالص ہونا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا، اپنی فکر کو، اپنے دین کو، اپنی سوچ کو، ان سب کو خالص کرنا، جب یہ مرحلے طے ہوتے ہیں تو ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ کی بارگاہ میں توفیق کی طلب، حق پر رہ چلنے کی توفیق کی طلب، اپنی کوششیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا۔ جب یہ چیز انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے فرقان بھی واضح ہو جاتا ہے، اس کے لیے روشن بھی ہو جاتا ہے، اس پہ چلنا بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں ماہ رمضان کے ان روزوں کے ذریعے سے اور اعمال کے ذریعے سے ہمارے لیے زندگی بھر کے لیے حق و باطل کا راستہ روشن اور واضح رکھے اور ہمیں حق پر چلنے، حق پر قدم رکھنے، حق کے ساتھ چلنے اور حق پر اپنی جان دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ چونکہ آخری مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہے پھر اللہ کی راہ میں اور حق کی راہ میں شہادت، جس کی انسان دعا کرتا ہے، جو متعدد اعتبار سے اسی ماہ رمضان میں بھی دعاؤں میں یہ جملہ استعمال ہوا ہے، اور یوں بھی دعا کرتے ہیں کہ خاص کر دعا جو ہے یہ کہ حق کا جو آخری نمائندہ ہے اس کے ساتھ، اس کی بارگاہ میں، اس کی نظروں کے سامنے، والمستشہدین بین یدیہ، یعنی اللہم اجعل، یہ دعائے عہد کے کلمات بہت ہی حسین ہیں کہ پروردگار ہمیں ناصروں میں قرار دے۔ اللہم اجعل من اعوانہ، اللہم اجعلنا من اعوانہ وانصارہ والذابین عنہ والممتثلین لأوامرہ والسابقین الی ارادتہ۔ پروردگار ہمیں ان کے ناصروں میں، ہمیں ان کے مددگاروں میں، اعوان و انصار دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، مددگاروں میں قرار دے، ان کی حاجتیں پورا کرنے والوں میں قرار دے۔ پروردگار ہمیں ان کی مدد کرنے والوں میں قرار دے، تیزی سے راہ حق میں آگے بڑھنے والوں میں قرار دے۔ اور یہ سب کرتے کرتے والمستشہدین، چند جملے ہیں، وہ جملے جا کر دعائے عہد میں پڑھیں، آخر میں یہ کہ والمستشہدین بین یدیہ، اور اے میرے اللہ ہمیں اس راہ میں، اس حق کی راہ میں، اس اپنے حق کے نمائندے کے سامنے، اس کی نظروں کے سامنے شہادت طلب کرنے والوں میں قرار دے۔ پروردگار ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ